کھوسا صاحب، آج جو ہے نا آپ کو نہیں لگتا کہ قاضی صاحب کی جو ایکسٹینشن تھی اس میں پہلی اینٹ جو ہے وہ جسٹس منصور علی شاہ نے رکھ دی ہے کہ 78 بندے جو ہے نا وہ ووٹ ہی نہیں کر سکتے؟ اور کیا کہیں گے سر، آج آپ کے لیے ایک بڑی خوشخبری آئی ہے عدالت سے؟ نہیں، میں ہمارے لیے نہیں، دیکھیں آئین کی پاسداری کی ہے۔ سپریم کورٹ کے جج صاحبان نے آئین کا حلف اٹھا رکھا ہوتا ہے، اور انہوں نے، میں سمجھتا ہوں جسٹس منصور علی شاہ صاحب اگلے چیف جسٹس ہیں، سینئر پیونی جج ہیں، اکتوبر کے بعد انہوں نے چیف جسٹس بننا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اتفاق سے اگر 3 سال ایکسٹینشن یعنی وہ مقرر کر دی جاتی، چیف جسٹس کے میعاد مقرر کر دی جاتی، تو پھر جسٹس منصور علی شاہ صاحب اور جسٹس منیب اختر صاحب کی جو ہے وہ جو خواب شرمندہ تعبیر نہ ہوتے، وہ چیف جسٹس نہ بن سکتے۔ لیکن یہ تو ایک مفروضے کی بات ہو رہی ہے۔ یہ بات تو یہ ہے کہ آئین پر آج عملداری کرتے ہوئے سپریم کورٹ نے بہت آئین کے مطابق فیصلہ دیا، اپنے حلف کو جو ہے پاسداری کرتے ہوئے دیا ہے، اور یہ قوم اور ملک کے لیے یہ خوشائند بات ہے۔ میں توقع کرتا ہوں کہ باقی کے فیصلے بھی جو ہے وہ اسی انداز سے دے کر جمہوریت کو اس ملک میں مضبوط کریں گے، اور جو ہمارا مینڈیٹ فارم 47 کے ذریعے چرایا گیا ہے اس کو بھی بحال کریں گے، اور ہماری 100 سیٹیں جو ہم سے چھین دی گئی وہ ہمیں واپس ملیں گی۔ تو پھر ظاہر ہے کہ نہ تو یہ شہباز شریف ہارا ہوا وزیر اعظم رہ سکتا ہے، نہ ہی خواجہ آصف جو ہریانہ ڈار سے ہارا ہوا ہے وہ وزیر رہ سکتا ہے، نہ مریم بی بی چیف منسٹر رہ سکتی ہے، کیونکہ میں تو خود ایم این اے منتخب ہوا ہوں لاہور سے۔ مجھے علم ہے کہ لاہور میں ایک نشست بھی جو ہے پاکستان مسلم لیگ نواز نہیں جیتی ہے، اور پی ٹی آئی نے سویپ کیا۔ یہاں اسلام آباد میں تینوں نشستیں ایم این ایز کی پی ٹی آئی نے سویپ کی ہیں، اور یہاں تینوں سے ہرا دیا گیا۔ وہ پرسوں آپ نے دیکھا کہ جسٹس جہانگیری صاحب جو ٹرائبونل ہیں، انہوں نے جب سماعت کی تو فارم 45 کے جو مندرجات تھے اس کو فارم 46 کے مطابق بالکل ایک ہی جیسے تھے جس میں وہ جیتے ہوئے تھے ہمارے علی بخاری صاحب، اور ان کو ہرا کے نیچے سے جو ہے مسلم لیگ نون کو منتخب قرار دے دیا گیا فارم 47 کے ذریعے۔ تو یہ جب چیزیں آئیں گی تو وہ بھی انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ہمیں نشستیں واپس مل جائیں گی، اور یہ جو جمہوریت کے ساتھ ڈھونگ اور فراڈ کیا گیا ہے یہ انشاءاللہ ہمیں عدالتوں سے توقع ہے کہ وہ انشاءاللہ عوامی مینڈیٹ کو بحال کر کے اور آئین پر عملداری کرتے ہوئے، اپنے حلف کی پاسداری کرتے ہوئے انشاءاللہ قوم کو یہ خوشخبری۔ کھوسا صاحب، آپ کے حق میں پہلا فیصلہ ابتدائی فیصلہ آ گیا مخصوص نشستوں کے حوالے سے، تو آپ کے ساتھ اتحادی جماعتیں بھی موجود ہیں، کیا کوئی اس کے اوپر بات چیت ہوئی ہے کہ اتحادی جماعتیں بھی مخصوص نشستوں کے حقدار ہوں گی؟ کیا اس کے اوپر کہیں گے؟ نہیں، دیکھیں اتحادی تو نہیں ہے، ہمارا تو سنی اتحاد کے ساتھ ہمارا ہوا تھا، ان کے ساتھ ہماری انڈرسٹینڈنگ بڑی کلیئر ہے۔ اس وقت تو سنی اتحاد جی کو جو ہے پروپورشنل ریپرزنٹیشن اس حساب سے ملنی ہے، کیونکہ یہ آئینی تقاضا تھا کہ جو آزاد امیدوار منتخب ہو کر آئے ہیں وہ 3 دن کے اندر جو ہے کسی جماعت کے ساتھ، کسی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ وہ جو ہے اپنے آپ کو منسلک کر دیں۔ ہم نے 3 دنوں کے اندر اپنے آپ کو سنی اتحاد کے ساتھ منسلک کیا، اور اس نسبت سے ہمارے چاروں صوبائی اسمبلیوں میں اور قومی اسمبلی میں ہماری جو سنی اتحاد کی جو پروپورشنل ریپرزنٹیشن ہے اس حساب سے ہمیں سیٹیں ملنی ہیں۔ اس میں ہمارے اتحادیوں کا کوئی ایسا دخل عمل نہیں ہے، لیکن سنی اتحاد سے ہماری بڑی واضح انڈرسٹینڈنگ ہے۔ مگر جو ہماری اتحادی ہیں، جو ہم آئین کی بحالی کے لیے تحریک چلا رکھی ہے، ان کا اور ہمارا جو ہے وہ اس ایشو پر جو ہے بالکل ہم آہنگی ہے کہ ہم تحریک چلائیں گے، اور ہم انشاءاللہ عوامی مینڈیٹ۔ کھوسا صاحب، پورے پنجاب میں بلکہ پورے پاکستان میں بحران ہے سرگندم کا، اور کسانوں نے جو ہے نا 10 تاریخ کا وقت دیا ہے کہ وہ پورے ملک میں احتجاج کریں گے۔ پی ٹی آئی کسانوں کے ساتھ کھڑی ہوگی یا نہیں ہوگی، کیا کہیں گے؟ لیکن بالکل ہم کھڑے ہوں گے۔ 100 ارب روپیہ جو ہے قوم اس طرح سے انہوں نے چرایا ہے، ڈاکہ مارا ہے۔ اب آپ دیکھ لیں کہ کاکڑ صاحب فارمر پرائم منسٹر جو کیئر ٹیکر پرائم منسٹر ہیں، اور حنیف عباسی صاحب کی جو آپس میں ایک وہ چلے ہیں، آپ بیانیے ان کے دیکھ لیں۔ اس نے کہا کہ جب اس پہ الزام لگایا تو اس نے کہا فارم 47 اگر میں نے تمہارا جو ہے راز فاش کر دیا تو تم منہ دکھانے کا نہیں رہو گے۔ تو اس نے بتا دیا کہ فارم 47 کے ذریعے جیتے ہوئے ہو، اور اسی طرح جو ہے حنیف عباسی نے الزام لگا دیا کہ یہ فراڈ جو ہے اسکیم جو ہے گندم کا جو امپورٹ کی گئی ہے جبکہ وافر مقدار میں موجود تھی پاکستان میں،
تو یہ سارا پیسہ جو ہے سارا فراڈ جو ہے یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے کیا ہے. تو ایک دوسرے کے اوپر ماشاء اللہ الزام لگا کے جو لڑ سر وہ رہے ہیں، خود آپ کو نہیں لگتا وہ کہہ رہے ہیں خود ایک دوسرے کو ایکسپوز کر رہے ہیں؟ تو اچھی بات ہے، یہ کریں نا. ہم تو بالکل ساتھ ہیں، کسان کے ساتھ ہیں ہر قیمت پر. بہت شکریہ سر. مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں.